اللہ اللہ کیسے ہیں شام؟ الحمدللہ. انشاءاللہ. آج سوچا کہ امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری کتاب فیضان رمضان سے آپ کو کچھ سناؤں. لبیک. ماشاءاللہ سعادت ہوگی حضور. اس کتاب کے صفحہ نمبر 297 297 پر بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت نے تحریر کی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں: اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا. پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو. میرے عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ماشاءاللہ. اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو. میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. اللہ اللہ اللہ. بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت نشانی ہے. جی یقیناً حضور، یہ فضیلت تو رب تبارک و تعالیٰ ایسا انعام عطا فرما رہا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ بخش دے رہا ہے، راضی ہونے کا مژدہ سنا رہا ہے. رمضان آتا ہے تو ہمارے مسجد میں ایک تعداد آنے لگ جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ بالکل مسجدیں فل ہو جاتی ہیں. ایک مسجد میں تو میں تھا جہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جماعتیں 2 بار 3 بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ لوگ بڑھ جا رہے تھے، تعداد بڑھ جا رہی تھی، تو خوشی بھی تھی. لیکن ایک تجربہ پرانا بھی رہا ہے اور اللہ کرے ایسا نہ ہو آگے بھی. لیکن جیسے ہی عید کا ڈکلیریشن ہوتی ہے کہ ٹمورو از عید، مغرب سے اس کا اثر دیکھنے مل جاتا ہے کہ لوگ مسجدیں چھوڑ کر بازاروں میں نکلنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں رمضان میں خود کو بہت کنٹرولڈ وے میں کھانا کھا رہے تھے، اب وہ جو ہے باہر کے روڈوں سے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہوگا کہ مغرب اور دیگر نمازیں تو اپنی جگہ بالکل اس کو پڑھنا ہی چاہیے، عید کی نمازیں بھی وہ نہیں پڑھتے جو پورے مہینے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اس اللہ پر بھی کہیں نہ کہیں ایک سوسائٹی میں ایک ہمارے یہاں گیپ ہے حضور. اس پر بھی کوئی میسج ہونا چاہیے سوسائٹی میں، کس طرح اس چیز کو ہم دور کر سکتے ہیں، کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے. اس پر کچھ اگر آپ کے مدنی پھول ہمیں مل جائیں تو. صحیح کہا آپ نے. بالکل 2 چاند، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں بالکل آباد ہو جاتی ہیں، وہ رمضان کی برکتیں نظر آتی ہیں. اور شوال کا چاند نظر آتی ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ اپنے سینے میں امت کا درد رکھنے والا دل رکھتے ہیں. انہوں نے بڑی کڑھن کے ساتھ ایک بار اظہار فرمایا تھا کہ یار یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اللہ نمازی اللہ. کم ہو جاتے ہیں. مبلغین کے لیے فرمایا تھا. اس میں ہمارے جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ یار ایسا کچھ کرے کہ عید کے دن انہیں نمازوں کی تحریک چلے، نمازوں کی لوگوں تحریک کو نمازوں کی طرف لے کر آئے، چوک درس کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، موٹیویشن کا ایک یا سلسلہ چلتا رہے. موٹیویشن کے ذریعے یہ لے کر آئے. اب اسی لیے تو امیر علیہ سنت نے جو ایک بہترین نظام دیا ہے کہ عید کے دن قافلے کا ذہن دیا ہے اچھا. کہ ادھر سے وہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور ہم مسجدوں سے چلیں، کیا بات ہے. سبحان وہ اللہ لوگوں سبحان کو مسجد سے دور کرنے کے لیے چلے. اللہ. اور یہ امیر علیہ سنت کی ترغیب پر عاشقان رسول مسجدوں سے چلے مسجدوں میں لانے کے لیے اللہ اکبر. مدنی قافلے میں. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. یہ بات تو سچ ہے کہ بہت سارے گناہوں کی طرف ہمارے بھائی بڑھ جاتے ہیں.
جی جی بہت ساری گناہوں کی طرف. پورا رمضان جنہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا یا کم سے کم کیا، گویا ایسا لگتا ہے کہ اب رمضان رخصت ہو گیا تو ساری حدیں اوپن توڑ ہو دیں گیا گے. ساری چیزیں. اوپن ہو گیا. ایسا لگتا ہے پرمیشن گرانٹ کر دی گئی، یو ہیو پرمیشن ٹو ڈو اینی تھنگ. مطلب اللہ یہ اکبر، بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والے عید کے دن کی تھیٹر کی ٹکٹس بک کر رہے ہوتے اللہ ہیں. اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے حضور، کہ ایسا لگتا ہے بس رمضان ہو گیا اب یہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. اب بھائی گناہ کر کے کون سیلیبریٹ کرتا ہے حضور؟ کیا اسلام میں سیلیبریشن کا کنسیپٹ یہی ہے کہ جو ہے وہ بندہ آزاد ہو جائے اور سب کچھ کرے، یا اسلام نے سیلیبریشن کا کنسیپٹ بھی نیکیوں کے ذریعے بھی دیا ہوا ہے؟ دیکھو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے ہم نے تو ایسا ہی کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو. جی. اب ہر ایک تو دیکھو پانی کو کوئی ممم بولتا نہیں ہے، دودھ کو دودو بولنے والے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے بولتے ہیں. اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون سے کام سے اللہ راضی ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پر عید کے دن ماشاء اللہ کتنا بڑا انعام بتایا گیا نا، الحمدللہ کتنا بڑا انعام بتایا گیا اللہ کہ ماشاء اللہ عید کی وہ جو رات ہے لیلۃ الجائزہ انعام والی رات، انعام والی اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انعامات، رضا کے مجدے سنا رہا ہے میرا پروردگار. اب اس رات کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کے بجائے مارکیٹوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اللہ. دوسرے دن کا جو ذکر ہے، دوسرے دن نماز عید کے بعد ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت قرآن کرے، درود پاک پڑھے، اللہ کو راضی کرے، اور آئندہ رمضان پھر ہمیں ملے. رو رو کر دعا کرے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. عاشق رسول شیخ طریقت امیر السنت کو دکھا ساروں قطار روتے ہیں، جی جی. بہت ماہ رمضان کے غم میں روتے رہتے ہیں. رمضان رخصت ہونے پہ رونا بھی چاہیے، غم کرنا ہاں چاہیے. بالکل، رمضان کی رخصتی پر غم کرنا چاہیے. لیکن اب تو اتنی ساری جو باؤنڈریز ہیں، روزہ رکھنا ہے، شہری میں اٹھنا ہے، یہ سب ختم ہو رہی تو لوگوں کے لیے تو آسانیاں ہو رہی ہیں. اس میں غم کا کنسیپٹ کیا ہے حضور؟ کہ رمضان شریف کے بعد آسانی ہو رہی ہے تو پریشانی ہو رہی ہے. پریشانی ہو رہی ہاں کیسے؟ دونوں لحاظ سے دیکھیں گے. ہے. کہ اگر طبی لحاظ سے دیکھیں گے تو ماشاء اللہ روزہ رکھنے سے شفا ملتی ہے، الحمدللہ. پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے. نہیں پراپر جیسے سحری کا طریقہ ویسا کرنا چاہیے، جیسے افطاری کا طریقہ ویسا کرنا چاہیے، تو اس کے پیٹ کے کافی امراض دور ہوتے ہیں، اور پیٹ کو ام الامراض کہا جاتا ڈی ہے. ٹاکسیفیکیشن بھی ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ڈی ٹاکسیفیکیشن. بالکل بالکل. تو اب یہ صحت بھی اس سے بنتی ہے، اور دوسرا کہ ماشاء اللہ تعالی نیکیاں جو اپنی جگہ پر مل رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک کی رضا اپنی جگہ پر مل رہی ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ تو ہے. کہیں نہ کہیں یہ بھی اگر حضور دیکھا جائے کہ سیلف ڈسپلین سیکھنے کا بھی منتھ ہے رمضان، کہ اپنے آپ کو انسان سیلف ڈسپلین کی طرف لا سکتا ہے. اٹھنے کا ٹائم فکس ہو سکتا ہے، سونے کا ٹائم فکس ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم فکس ہو سکتا ہے. کئی بار رمضان کے علاوہ دوپہر کا کھانا کبھی 3 بجے کھا رہا ہوتا ہے آدمی، کبھی رات کا کھانا کھا ہی نہیں رہا ہوتا ہے. یہاں پر فکس ہے کہ آپ سحری اس سے پہلے کریں گے، افطار اس کے پہلے نہیں کریں گے. صحیح. یو ہیو ٹو بی ڈسپلینڈ. رمضان ڈسپلین بھی سیکھنے کا نام ہے. تو یقیناً آپ نے جو فرمایا کہ یہ آزاد ہونے کا نام نہیں بلکہ تو غم کرنے کا نام ہے کہ جو مہینہ ہمیں ڈسپلین پیٹرن میں لانے کے لیے آیا تھا وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. امیر سنت کی اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے رمضان کی بہت رخصت روتے پر؟ ہیں، بہت روتے ہیں. یعنی ایک تو مدنی چینل پر جو کیمرے میں ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے، باپا کا رونا، وہ گڑ گڑانا، ریاض رمضان میں تڑپنا، ساری چیزیں. لیکن رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی کیمرے میں نہیں، کیمرے کے علاوہ اپنے کمرے میں، اپنے مبارک حجرے میں باپا شریف پر ایک کیفیت رہتی ہے کہ رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا. کئی دنوں تک وہ غم رہتا ہے، اللہ اللہ. رمضان چلا گیا ہے. اللہ پاک کا دیا ہوا یہ پیارا مہمان، یہ انعام لانے والا ہی چلا گیا، غم ہوتا ہے ان کو. وہ میرا خیال ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا میرے لیے سنت نے کہ رمضان کی آمد پر خوشی کا ذہن ہو اور رمضان کے جانے پر غم. کیونکہ مسجدوں میں کئی جگہ پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے وہ میرے لیے سنت نے جو اشعار لکھے ہیں، الوداع الوداع ماہ رمضان، تو اسے بھی پڑھا جاتا ہے. کئی نوجوانوں کو پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا ہوا ہم نے آخری عشر اعتکاف میں. ایسا ہی ہے. تو یہ یقیناً میرے لیے سنت کا ایک بہت بڑا یعنی یوں کہہ لیں ٹرانسفارمیٹری قدم الحمدللہ امت کے لیے رہا ہے. ان جنرل اگر حضور کہیں تو رمضان کو لے کر اور عید کو لے کر ہماری آڈینس کو کیا درس دینا چاہیں گے، میسج ڈیلیور کرنا چاہیں گے؟ آئے رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتوں سے حصہ پانے والوں، رمضان کی یادیں تازہ رکھنے کے لیے ہم کچھ اقدامات کریں. یعنی کیا کریں؟ رمضان شریف کے بعد عید میں نمازوں کی تحریک ہم چلائیں. گھر کے بڑے ہو اپنے چھوٹوں کو مسجد میں لے کر جائیں. تنظیم و تحریک و اداروں کے بڑے ہوں، ہاتھ پکڑ کر محبت دے کر مسجد میں لے کر چلے. گلیوں میں نمازوں کی دعوت دینے کی سخت ترین ضرورت ہے.
اپنے ایریا کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے گھر گھر جا کر نماز کی دعوت کا اہتمام کریں۔ یقین مانیں اگر ہمارے مسلمان نمازی بن جائیں گے بہت ساری وباؤں اور بلاؤں سے یہ بچ جائیں گے، نمازی بنیں گے، نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، ہم رسوا نہیں ہوں گے، ہم کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا کہیں کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے؟ نہیں۔ آئے ہمت کریں اور ہم سب مل کر رمضان کی یاد منانے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔